فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. سبحان اللہ. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سارے. گرامی منزلت معزز حاضرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اصل اور مفصل بیان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلامہ مولانا محمد عمر قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہاں دا ہونے میں 15 منٹوں کے اندر تو کو مسئلہ دسنے. وہ ہے دعا کے بارے کے اندر کہ آج ہر بندہ شاکی ہے اس بات کا کہ مولوی صاحب ایسا دعائیں مانگتے ہیں پر اللہ ساری دعا سنتا نہیں، ساری دعا قبول نہیں کرے. یہ سارا شکوہ ہے یا نہیں؟ چپ کی تھی بیٹھ سکتے. تقریباً ہر دوسرا بندہ شاکی حالانکہ بندے کو لائق نہیں ہے جو رب کا شکوہ کرے. بندے کا یہ حق نہیں ہے کہ اس مالک کے کائنات کا شکوہ کرے. صحابی رسول پھٹی جی چادر وجود تھے اور یہ ہکا چادر کل کائنات ہے گھر دی. آپ مسجد آنے ہیں گھر والی کمرے کے اندر بند تھی کہ باندھی آئی. مسجد تو واپس ولے دہن وقت یا چادر پا کے کہ اللہ دی نماز ادا کرے.
میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرصہ دراز ہو گئے تھے گلے دا یہ کا چادر ہے وہ بھی پھٹ گئی ہے، وہ سیدھا ہو گئی ہے، یہ خاموش رہے نا۔ سی نے اپنے گھروں اپنی قمیص مبارک منگوائیے، عنایت فرمائیے، ہاں اے محمد کی قمیصیں پاؤ۔ قمیص پا کے گھر دل تشریف گن گئے، گھر والی ڈٹھے آخر لگی میرے خاوند کیا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر اللہ کا شکوہ کیتا ہوئی، شکایت کی تھی ہوئی کہ میرے کپڑے کوئی نہیں، میں یہ حکمہ چادر ہے تے کوئی آج نہیں ہے تو رب کا شکوہ کیتے؟ صحابی آدھر نہیں میری بیوی میں نہیں آکھیا، آخر حضور علیہ السلام نے تو کوئی قمیص دیتی ہے، کیوں تسا کوئی گال کیتی ہو سی؟ صحابی آدھر نہیں میری بیوی محترمہ صحیح نے آج خود عطا فرمائیے، میری حالت دیکھ کے میں رب کا شکوہ نہیں کیتا، میں ہر حال دے اندر اودی ذات کے سامنے صابر بھی ہاں تے شاکر بھی ہاں، شکر ادا کرے نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے، آپ نے اپنے بندیاں نے شکایت کی تھی ابراہیم اصلا دعا مانگتے ہیں رب سننا نہیں، رب قبول نہیں کرے گا، تو کو قسم دے کے اہل ہے وجہ دسو۔ جناب ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں دعا قبول کرنے کی سب سے پہلی وجہ ہے کہ عرفت باللہ ولم حقہ، اللہ کی ذات کو سنن کو پہچان دے، جان دے کہ خالق سدا اللہ، مالک سدا اللہ، رازق سدا اللہ، خالق سدا اللہ، جانت کے باوجود پہچان کے باوجود اس کا حق ادا نہیں کریں گے۔ میں بھئی آ گیا دے گی دے نا میں کو جی ہاں میری گھر والی کو تھی یہ تکلیف دل دا اٹیک تھے اسپتال چاگن میں اجازت دوں گا۔ اللہ تعالی شکر اللہ اکبر، سارے حضرات دعا فرماؤ اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ رسول آمین۔ جناب ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ کا نے سوال ہوئے اللہ دعا نہیں سنگا، قبول نہیں کرے گا۔ آپ نے جواب فرمایا او لوگوں پہلی وجہ دعا نہ قبول کی ہوئی عرفت باللہ، اللہ کو جان دو، اللہ کو سجان دو، اللہ کو پہچان دو، لیکن ان کا حق ادا نہیں کریں گے۔ توجہ جی، اللہ کا حق کیا ہے بندے دیتے تے بندے کا حق
اللہ دلتے کیا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں حدیث پاک کے اندر میرے آقا کا بھی کملی والے امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں خدا کا حق کرتے اللہ کا حق کرتے کہ اودی عبادت خالص کر کے کرو اودی عبادت کے اندر کہیں تو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ اللہ دا بندے دے تے کیا ہے حق ہے کہ اودی عبادت جو کرے عبادت خالص کرے عبادت کے اندر کوئی ملاوٹ نہ کرے. کیا مانا عبادت کے اندر ملاوٹ کا کہ جڑے اللہ دے ذات جڑی اللہ دے صفات نہ ذات کے اندر کہیں تو شریک ٹھہرا ہو نہ ان صفات کے اندر کہیں تو شریک کرے. سمجھ نہیں آئی بھی نہیں. لیکن مثال کے طور پہ نظر نیاز منت منوتی کے دا حق ہے اللہ دا حق ہے. نظر بھی عبادت نیاز بھی اللہ تے چاہو عبادت کیا ہے عبادت منت کی عبادت منوتی کی عبادت تے عبادت کے متعلق قاعدہ قانون میں ضابطہ ہے کہ ایک اللہ کے ما سوا پیا کہہ دی جائز کوئی نہیں. تو تمہیں نماز پڑھ دی بریلوی نماز پڑھ دے دیوبندی نماز پڑھ دے شیعہ نماز پڑھ دے غیر مقلد نماز پڑھ دے ہر مسلک کا بندہ جلے نماز پڑھ دے نماز دے اندر اللہ کی حمد بیان کریں گے تعریف بیان کریں گے کہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین. کیا مانا اللہ حمدہ تیریاں تعریفہ تیریاں کائنات کا رب بھی تو رحمان بھی تو رحیم بھی تو مالک یوم الدین بھی تو. یہ تعریف و بیان کر کے بندہ دے ایاکا نعبدو اللہ خالصتاً ایاکا دمانا خالصتاً تیری ایسی عبادت کرے گا کہ یہ جائی پئی کہہ بھی نہ کرے گا. قرآن کے لفظوں سے اور فرمائے نہیں کیتا خالی اگر اللہ آکھے ہاں کہ نعبدو کا ایدہ معنی بھی جو تھی دے نعبدو کا کہ تیری عبادت کرے دے ہیں نستعینو کا تیرے کولو مدد مانگ دے ہیں. لیکن اللہ نے ای نہیں آکھا فرمایا ایاکا ایاکا کہ خالصتاً ایسی تیری عبادت کرے دے ہیں کہ ایہو جائیں بئی کہہ دی نہیں کرے دے. ایاکا نستعین کیا مانا ایک تیرے کولو مدد مانگتے ہیں جیڑی کہے پائے دے کولو نہیں مانگتے. نماز دے اندر باوضو ہو کے ہاتھ بدھ کے خدا دے حضور حاضر ہو کے یہ
لیکن اللہ نال وعدہ کر عبادت تیری یہ جی کہ وہ جائیں بھائی کہہ دی عبادت نہیں ہے مدد امداد تیرے کو کیویں کہ جیویں تیرے کو مدد منگتے ہیں ایویں بھائی کہہ دے کو مدد نہیں منگتے نمازی تو وعدہ کرے گا باہر نکل کے کیا دے یا باب الحق پہ بیڑا حق اللہ فرمیندے میاں ہاتھ میں پھیلے دا غیر کے سامنے ہے پیشوں بھی بھائی دیتی ہے جھکے دا غیر کے سامنے پیر پیر چلے دا غیر کے سامنے ہے دل دماغ میں تصور غیر کا گھر کے باندھے رزق روزی میں نہ ہے لیکن میرے نام کے بجائے غیر اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے تو کتنے میرا حق ادا کیتا جی بھائی ہاتھ دیون والا کون جلے ای ہاتھ ڈٹن واضح ای کو پھیلاؤ بھی میرے سامنے منگو تیرے کول آؤ اللہ فرماتے ہیں وقالا ربکم ادعونی استجب لکم آؤ میرے کول منگو میرے منہ میں دعا کرو میری ذات کو پکارو میری ذات کو سدو میری ذات کو سورو استجب لکم تسا آؤ تھوڑے آون دے اندر دیر ہو سکتی ہے پر میرے دعا قبول کرنے کی دیر نہیں ہو سکتی تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں ہاں جھولی میری تنگ ہے تیرے یہاں کبھی نہیں ساری جھولی تاکے رد پور خالص کرنا ہی منگے آؤ میرے دوستوں میرے بزرگوں منگے تیرے میرے ہیں وعونت ولینا عاشیہم مومن کذبنی دعو اللہ مخلصین لہ الدین جسے گھمر گھیر کے اندر پھنستے آئے اندھیریے کے اندر پھنستے آئے ہوئے نے خالصتاً اللہ کو سجدے آئے فلما نجاہم الی البر جسے اللہ نجات دے دے پر دو یہ بھی خشکی دو جسے اور نجات دے دے اللہ فرماتے ہیں الہ مقتصد اٹھائی میری ذات کا انکار کر چھوڑے دے ساری بولی چاہدن جو کھری تے پھریا میں دے پیچھے آدھے فلاں کو سجدے میں فلاں کو سورے میں فلاں کو پکارے میں فلاں کو ہی آتے میں تے رب دا ساری علاؤ سودا ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں او لوگوں دعا قبول کیوں نہیں کی
اس واسطے عرفتم اللہ اللہ کو سیور دے ولم تؤتوا حقه تے اوندا حق ادا نہیں کریں گے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت رکھ دیو سنال پیار رکھ دیو اولادی کا دعویٰ کریں دیو اولادی کا دم بھرے دیو ولم تطیعوه لیکن حضور کی اطاعت نہیں کریں گے فرما برداری نہیں کریں گے اولادی نہیں کریں گے تابعداری نہیں کریں گے جتنے حضور کا حکم آئے فرماؤ جاوے میں پیسوں کا بھی رسم ہوئے رواج اپنی رسم کو اکھے کرے دے رواج کو اکھے کرے دے حضور کے فرماؤ کو کنڈ پیچھو سکے دے یہ ہے یا نہیں میرے خیال تو کوئی گال اوکھی لگی جی اساں دے بھئی ساری رسم مقدم ہے سارا رواج مقدم ہے سارے پیو ڈاڈے دے کیتے ہوئے کم تے معاملات او مقدم ہیں آخر سارے پیو ڈاڈے کوئی جاہل ہن او کچھ نہیں جان دے اساں اپنے پیو ڈاڈے دی رسم رواج یہ سارے چھوڑ میرے دوستوں میرے بزرگوں ایمان نہ دسو پیو ڈاڈا بڑا یا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات وڈی بولے نہیں میں ہے گناہ دے دعا قبول نہیں کی وجہ دم تب ایسے کہ غلام میں حضور کے غلام کے رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو گئی عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے یہ نعرہ بھی مارے سے آواز بھی لائی سے لیکن کھاون حضور دی مرضی کے مطابق نہیں پیون حضور دی مرضی مطابق نہیں معاملات حضور دی مرضی مطابق نہیں رہن سہن صحیح دی مرضی مطابق نہیں معاشرت صحیح دی مرضی مطابق نہیں معاملات صحیح دی مرضی کے مطابق نہیں اتھا مرضی اپنی کرے دے جو سارا دل چاہے جو سارا من چاہے جو سارا جی آدھے جو سبھی رسم چل دیے جو سارا رواج چلتے پر نبی سیدی شریعت کرنے پیچھے یہ واسطوں کو خوش لگ دے ٹھیک ہے نا ہاں مول صاحب آخر چکرو برادری نالی کا گزارا کر سنگ صاف نال بھی تو گزارا کر رہے گھر دے اندر جڑی اماں بی بی بیٹھی ہے میری بہن بیٹی بیٹھی ہے وہاں دی ہاں ادا نویں ملوانیاں دے تقریراں سنائے یہ سارے پچھلے یہ سارے بچے وڈیرے یہ کچھ نہیں جانتے بندہ نا ہاں جے کو ساری زبان چاہتے ہیں چیر چیر میرے دوستوں میرے بزرگوں سادی گفتگو میں کوئی جھگڑا نہیں ہے کوئی اعتراض اختلاف نہیں ہے کوئی اعتراض تنقید نہیں ہے سادی سی گل ہے حضرت اللہ توسوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مسئلہ بنواؤ ہر گاؤں بنواؤ ہر اپنی قوم بنواؤ لیکن دیکھو محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مہر دکھاؤ سبحان اللہ نعرہ تکبیر
شان محمد مصطفیٰ میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک تاری مرضی ہے میری مرضی ہے مولوی دی مرضی ہے پیر دی مرضی ہے فقیر دی مرضی ہے ایک میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی ہے مومن مسلمان کو چاہیے کہ اپنی مرضی کو حضور دی مرضی تے قربان کرے اپنی منشا کو حضور دی منشا تے قربان کرے اپنی چاہت کو حضور دی چاہت تے قربان کرے جو میرے آقا چاہتے ہیں کہ وہ کچھ کرے صحابہ کیوں کامیاب صحیح نہیں دے پہ ایک دروازے دے اگوں پردہ لڑکا پردہ صحیح نے فرمایا اچھا ایک میری امت دے او غریب جنہاں کو وجود دے اتے پاون دے کپڑے کوئی نہیں لیکن اے لوگ ہیں جنہاں دے مکان کپڑے پاتی کھڑے صحیح نے ناپسندیدگی دا اظہار فرمائے میرے علاقے والے دوستو صحابی آئے انہیں کو دسیا گئے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرے صحیح نے دیکھ کے ہی پردے کو ناپسند فرمائے صحابی نے پردہ اتارے بلدے ہوئے تندور دے اندر ون کے جلا دیتے سار کے حضور دی خدمت پیش تھے ادے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے پردے کو ناپسند فرمایا ہوئے میں ان کو سار چھوڑے بال چھوڑے میرے آقا نے فرمایا ساڑیا کیوں ہوئی کہیں بیدے کم ماوننے ہا کوئی بیا استعمال کو کر گنے ہا ادے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی شے تو ہم کو پسند نہیں ہے میں اودا وجود بھی زمین تے برداشت نہیں کرے گا ایسا جی اپنے لباس کو دیکھو گھر دے اندر مائیاں بیبیاں دے لباس کو دیکھو گرمی آدھی نہیں پئی یہ بہی تا چولے نے کم از کم ختم تھی گئی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو 1500 سال پہلے فرمایا ہاں ہن قاسیات عاریات زمانہ آسی لوگ حسن مائیاں بیبیاں حسن کپڑے پاون دے باوجود ننگیاں نظر آسن کپڑے بھی پاتے ہو سن کپڑے پاون دے باوجود ننگیاں نظر آسن صحابہ عرض کیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی میں کپڑے بھی پاتے ہوئے تے ننگیاں بھی فرمایا ایک لباس ایو جیاں ہو سی پتلا کہ جیندے وچوں وجود نظر آسی یا بھی آئی میں ادھا پچکا کہ جیندے وچوں وجود نظر آسی مائی بی بی دے سر دے والا کرے گھن کے تے پیراں دے ناخن تک پورے دا پورا وجود ننگے دے ایندے وچوں اگر وہ کوئی ایک حصہ یہ ہتھاں دے صرف یہ ہتھیلیاں چھوڑ کے یہ فرمائی تو تک اور پیرا دے ناخن تک پیرا دے تلوے یہ چھوڑ کے فرمایا پورا وجود ننگے جے میرے مرد دا فرمایا ناف کنے گھن کے اے گوڑیاں تک اے وجود ننگیج میرے صحیح نے فرمایا جیڑا بندہ یہ ننگیج ظاہر کرے سی الناظر والمنظور کلاہما ملعونان ننگیج دیکھن والا ننگیج دکھاون والا دوہاں دے اوتے اللہ دی لعنت اے مولوی دی گال نہیں پیر دی گال نہیں عالم دی گال نہیں کیندا فرمان ہے اللہ تے چاہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لیکن سارے ہاں ان کو گناہ بولو نہیں سمجھے آئے گا گیڑے ہی نہیں لینا آؤ میرے دوستوں میرے بزرگوں حدیث پاک کے اندر واقعہ کھڑے حضرت سائدہ
بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ ایک انصاری صحابی حضور دے غلام سیدی خدمت دے اندر راگن سیدی جتیاں مبارک گرینن اور بلکہ جتیاں مبارک سی کے بھی دینن موزے دی حضور کو بنا کے دینن سال با ہدنگار اطراف مدینہ دے اندر ایویں ہی گلی تو گزرن کیا دے گن دروازہ کھلائے اور بھائی سیدہ اہل خانہ دے وچوں بی بی خانہ گھر وڈی عورت ننگے سر لال کھلے ہوئے ایویں اچانک کہہ رہی ہے دروازے تک دروازہ کھلا ہے جناب سائدہ دی نگاہ پڑیے پہلی نگاہ اچانک آئی ولا دوجی نگاہ اٹھا کے ڈٹھی نے بل ارادہ ڈٹھی نے لیکن جو ہی ڈٹھی نے چار قدم اٹھا چلے دل دے اندر خیال آئے اور سالبہ کیا کی تھی اپنی اکھوں کو بد نظری کا شکار کی تھی ان اکھوں دنال اکھی دا زنا کی تھی غیر محرم کو ڈٹھی سرو لگا ڈٹھی جاؤڑ کے ڈٹھی بے پردہ بے برقع جاؤڑ کے گئے نگاہ اٹھائیے اے سالبہ ان اکھوں نال حضور نے اکھوں کو دیکھ سے سیدی اکھوں نال اکھوں چار کیے کرے سے تیری اکھوں دے اندر تے میل آ گئی اے تے گناہ نال فریج گئے اے تے گناہ نال فریج گئے اگر حضور علیہ السلام کو اللہ نے طلا دے دیتی اللہ نے دس چھوڑا کہ سالبہ نے کی بد نظری کی تھی حضور کے سامنے شرم ساری تھی سی کی میں پیش تھی سا بس یہ خیال ذہن دے اندر دماغ دے اندر دماغ گھوم گئے جو واپس مدینے نہیں ملیا بلکہ جنگل کے رخ کی تھے پہاڑوں کے رخ کی تھے بیابانوں کے رخ کی تھے گھر باہر چھوڑ دیتے ایک دن دو دن تر دن چار دن مدینے کو مکے کو جڑا راستہ میں 7 لاکھ چٹانا والا انہوں پہاڑوں کے اندر جوان چلا ہے دن بھر روبے جوان کریں گے جو ہی رات سینیے اللہ دے حضور اللہ دے حضور معافی کے تو گے اللہ میرا اللہ مہربانی فرما میری روح قبض جا کر میری جان ختم جا کر اللہ میں کرتا بھی کرے جیسے دیوار تیرے نبی دے سامنے شرمسار نہ تھینا حضور دے سامنے کی میں اکھی چار کرے سا سینال کی میں اکھی رلے سا اللہ مہربانی کر تو بھی ہدرہ مردو پہلے میری روح قبل کرا دن اللہ کی تو موت دے دے 8 دن 15 دن گزر دن ویدی گزر دن حتیٰ کہ 40 دیوار وحی نازل چھینیے جبریل آگے آکے اللہ کا پیغام حضور کو دے دن آقا تو رہت صحابی ہے غلام ہے اللہ فرمی دے او میری پناہ کے اندر آنا چاہتے اللہ صحیح نے فرمایا اچھا جناب انس کو سجدے گے انس لیکن سال کا نظر نہیں آتا کہ اللہ نے اللہ حضور علیہ السلام نے جڑے نگاہ میں ہم تسا میں کو دے دے میں تو کو دے دا تسا پیر کو دے دے پیر صاحب تو کو دے دے اللہ نے یہ جڑی جماعت دیتی ہے نا توجہ کرائے صحابہ و اہل بیت کی جماعت یہ حضور کو کہہ دیتی ہے بولو نا اللہ یہ عطا خدا بندی یہ کیا ہے یہ جملہ پکائے یہ کیا ہے عطا خدا بندی اپنی محنت نال تساں میں کوئی بھی بندہ ولی بن سکتے غوث بن سکتے قطب بن سکتے ابدال بن سکتے نیکی جتنی کرے دا بنجے درجات ود دے ویسن سب کچھ بڑھ سکتے پر صحابی نہیں بن سکتا بولو نا نہیں بن صحابی نہیں بن سکتا یہ صحابیت عطا اللہ دی یہ کسبی شے نہیں وہ بھی شے میری شے ہے
وہ بھی شے ہے۔ اور توجہ کرائے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا شان، سائیں دا مقام، سائیں دی عظمت، سائیں دی رفعت کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن یہ جڑے حضور دے نال بیٹھن نا، اللہ سائیں نے آخیا میرے محبوب یہ انہاں دی نگاہاں تہاڈیاں متلاشی ہیں، تو تلاش کریں دین، تو بلیں دین، ہر ویلے تو لبھیں دین، لیکن تساں بھی ولا تعدو عیناک عنہم، تساں بھی انہاں کولے کڈھیں اپنی اکھیں نہ پھیریاں کرو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ میں تہاں کو حکم دینا، اللہ فرماتے میں تہاں کو حکم دینا، لا تعدو عیناک عنہم، تو سبھی ہر وقت اپنی رحمت والیاں نگاہاں انہاں صحابہ دے وچ۔ ہن نظر نہیں آیا سال بعد عبد الرحمان تے وحی آ گئی ہے، اللہ فرمایا پہ میرے محبوب بلا کے اندر آنا چاہتے تجھے پتہ نہیں کیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حکم سدے کہ صدقے سجن نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ منجو ہاں میرے صالبہ کو تلاش کر کے آؤ۔ حضرت عمر حضرت سلمان کو لال گھل کے اطراف مدینہ مدینہ جو چینے جنگل کی طرف رخ کی کہنے پہاڑوں کی طرف آئے، کیا دو دن ایک چرواہا ملتے زفاف ناماؤں میں کچھ دن آدری صاحبہ ایویں شکل کا فلاں جوان فلاں چہرے والا فلاں شکل صورت تے پچھے جنگل کے اندر یہ آدھے عمر شاید تو ان بندے دے بارے پوچھنا چاہتے جڑا ادھی رات کے بعد وہی سر تے ہو دیل حد سر تے ہو من تے روندے کرلا دی اللہ دے حضور عرض کریں گے اللہ اے کاش میرے حضور دا سامنا کرن کولو پہلے موت دے دیا، میری روح پرواز کر دیا، میری روح کو قبض کرا دیا، اللہ میں شرم سارا اپنے اس گناہ دی وجہ کر کے میں حضور دا سامنا نہیں کر سکتا۔ جناب عمر نے فرمایا ہاں میں وہ بندے دی تلاش دے اندر آؤ، زفافہ دے وقت عمر میرے نال آؤ، یہی میرے کول گزارو، تب نفسی ادھی رات کے بعد جو ہی ایک وجہ بندے دے کرلاؤ انہاں پہاڑوں دے اندر اودیاں روڑ دیاں آوازاں ہوندیاں، اے پہاڑوں دے رات دی تاریکی ہوندی ہے، اوداں روڑ ہوندے رات دا سناٹا ہوندے، اودے روڑ دی آواز گونج دیے، میں بھی اچھا دنوں تو دی آواز سنتا ہوں، وہ بڑا پریشان حالے غمزدہ ہے، راتی میں جو ملے سا زفاف جناب عمر کو گھن کے اپنی جھوپڑی پہ نراوے جو ہی ادھی رات گزرتی ہے، یہ عبد السالدار عبد الرحمان آپ دیا آوازاں شروع تھی لیتیاں، میرا اللہ میرا مولا میرا گناہ بہت بڑا ہے، میری غلطی بہت بڑی ہے، اللہ میری اکھاں نے جرم کیتے، میری اکھاں نے غلطی کیتی ہے، مہربانی کر اونی دے عالم کو پہلے کہ تیرے حبیب کے سامنے میں پیش سینا، اللہ میری روح پرواز کرونی، میری روح قبض کرا چاہ، میں کو اپنی پناہ کے اندر گھر چاہ۔ حضرت عمر آواز کا پیچھا کریں گے بہت دن سال کا اپنی مدن دھن مدنے ایون کے ہاتھ پکڑیں گے اکھی کھول کے سال گانے دے، اچھا عمر آ گئے کیا میرے گناہ دی اطلاع میرے اللہ نے میرے پاک پیغمبر کو دے دیتی ہے؟ حضرت عمر فرماتے سالبہ میں کبھی تک کوئی پتہ نہیں ہے، مسجد نبوی تیرا تذکرہ ہو رہا ہے، تیرا ذکر خیر ہے، جبریل آئے آسمانہ تو، لیکن کوئی گال میرے سامنے نہیں آئی، صحیح فرمائے کو لاؤ۔ آدھے عمر انکار نہیں ہے، صحیح دی خدمت ضرور حاضر تھی نا،
لیکن ایک میرے تے منت لاؤ مہربانی کرو میں کو صحیح دی مجلس محفل نہ کھن ونجائے بلکہ جل مسجد نبوی نماز تھی کھڑی ہوگی حضور نماز پڑھے دے کھڑے ہو میں کو او ویلے کھن ونجائے تاکہ ڈائریکٹلی میں حضور دے سامنے شرمسار نہ تھی میں پریشان نہ تھی میں اپنی اکھی حضور علیہ السلام کے نال چار نہ کر سکا میں کو او ٹائم کھن ونجائے پہلے اگے پیچھے جناب عمر نے وعدہ کی تھے گھنٹے گئے نہیں علاقے والے دوستوں پہنچے مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھی گئی آپ بھی صفی شریف ہو گئے جناب ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ یہ بھی شریف ہو گئے سیدی تلاوت شروع ہوئی ثعلبہ سنیے ذہن دے اندر دماغ دے اندر مطیہ گل گھومیے اور ثعلبہ اگر حضور کو اللہ نے دس دیتا ہوا پتہ نہ کیا ہوا تیرے گناہ دا کی میں پیش تھی سے تو تے دعویٰ کریں گا میں اطاعت دا فرما برداری دا غلامی دا تیرا فرمانی کی تھی کھڑے یہ خیال ہے جوان غش کھا کے ڈٹھے سرزمین تے آ لگے سینے جلے نماز ختم کر کے سلام پھیرے حضرت عمر کو ڈٹھے نے فرمایا سال کا مل گئے جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پچھلی صفحے اندر صحیح آمن جو آؤ بے ہوش سرزمین تے ہے میرے آقا نے رحمت والے ہتھا نال انہا سر چاہ کے اپنی جھولی دے اندر رکھی سبحان اللہ نبوت دی جھولی نصیب ہے اکھی بندن ثعلبہ اکھا کھول ادھے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا گناہ کیتے میری اکھی نے گناہ کیتے بدنظری والا گناہ میرے آقا نے فرمایا ثعلبہ میں تے کو دعا سکھے نا وہ دعا پڑھ میرا اللہ معاف کر چھوڑے سی سینے دعا سکھیں گے کہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سال بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ بہو بدائے میرے آقا نے فرمایا سال بعد جتنا بڑا گناہ ہوئے پر اللہ دے قرآن کرے تو بڑا نہیں ہو سکتا تیرے گناہ کنے خدا دا قرآن مدائے اللہ دا کلام مدائے میرے دوستوں میرے بزرگوں سینے یہ دعا سکھائیے تو صحاق سو بری صاحب یہ تا عام جائی دعا ہے یہ تا عام جائی دعا ہے ہر بندہ جاڑ دے پڑھ دے ٹھیک ہے نا سنو اللہ دا قانون ہے خدا دا ضابطہ ہے کہ جیڑی شاید جتنی زیادہ ضرورت ہوگی اللہ ان شاید کو عام بھی کرے دے تے زیادہ بھی کرے دے یہ خدا دا ضابطہ ہے ساکوں جیڑی شاید زیادہ ضرورت نظر آوے ایسا لکے دے ہے چھپے دے ہے بھئی ضرورت کوسی میرے در پہ آسن بلے سن اللہ دا قانون ہے کہ جڑی شاید زیادہ ضرورت ہوگی وہ کو عام کریں دے زیادہ کریں دے دنیا تے ہوا دی سب تو زیادہ ضرورت ہے 5 منٹ ہوا نہ ہوئے سا گھٹی دے نہیں گھٹی دا بندہ مرن لگ میں دے اللہ نے عام بھی کیتی ہے تے زیادہ بھی کیتی ہے تے مفت بھی دیتی ہے پیسے بھی کوئی نہیں پانی دے بعد دوسرے نمبر تے سب تو زیادہ ضرورت پانی دیے خدا نے ای پانی کو عام بھی کیتے تے زیادہ بھی کیتے تے پیسے بھی نہیں کہنے کھولو نہیں کیتے میرے دوستوں میرے بزرگوں رب کو پتہ ہے یہ سادہ لوگ انسان گناہ کرے سن غلطیاں کرے سن خطاواں کرے سن
رب نے فرمایا یہ جڑا بندہ دعا پڑھدا ویسی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا دی بھلائیاں بھی اللہ دے تے آخرت دی بھلائیاں بھی ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ تو تفصیل اندر صحا موسیٰ علیہ السلام دی قوم ہے نا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل دی قوم، انہوں نے آخیا موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دعا مانگ، اللہ سا کو دنیا دیا بھلائیاں بھی دے وے تے آخرت دیا بھلائیاں بھی، دنیا دیا چنگائیاں بھی دے وے تے آخرت دیا چنگائیاں بھی۔ یہ قرآن ہے اللہ کا نام سپارہ، آیت کھڑی ہے فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ دنیا دیا بھلائیاں بھی دے وے آخرت دیا بھلائیاں بھی دے وے، جے ایسا کو دعائیں جہانا دیا خیرات بھلائیاں مل گیاں تا اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، موسیٰ علیہ السلام پیچھے ایسا ہدایت کے رستے ٹر پوسوں۔ جلے موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ گل سن، تیری امت دعائیں جہانے دیا بھلائیاں منگتی پئیے، پر میں اللہ ہاں، قال عذابی اصیب بها من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، یہ گل سن ایک جہان دی بھلائی تیرے ساں، پر دنیا دے جے پوچھا سا میں عذاب دے ساں۔ اللہ فرمائے سن دعائیں جہانا دیا بھلائیاں، فَسَحَقْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، سن موسیٰ یہ دعائیں جہانا دیا بھلائیاں او نبی آخر الزمان کی امت اپنے ساتھ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ سمجھے گے گال منگیا موسیٰ علیہ السلام، منگیا بنی اسرائیل دی قوم، لیکن اللہ فرمائے نہ دے دا ایسا ایک جہاں ایک انعام سے بات فرمائے دنیا میں قال عذابی اصیب بها من اشاء، میرا عذاب دنیا دے اوتے جڑا غلطی کرے سی وہ کو پکڑے سا عذاب دے سا، لیکن جڑیاں دعائیں جہانا دیا بھلائیاں فَسَأَكْتُبُهَا میں اللہ لکھ چھوڑن کیندے واسطے للذین یتقون، او جڑے متقی لوگ کیڑے آسن، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، فرمایا آخر الزمان نبی تو خوش نصیب ہی اللہ دنیا دیا بھلائیاں بھی تے آخرت دیا، دنیا تے جو گناہ کرو تے رب پکڑے دا پکڑے دا نہیں ہے، انہاں دنیا تے گناہ کیتے رب بھولو باندر بنا دیتے، عذاب دیتے نہیں دیتا ہے، تساں اساں انہاں کرے گھٹ کیتی بیٹھے، لیکن اللہ وعدہ کیتا، اللہ کیا کیتے؟ جناب شاہدان عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا سکھائیے، دعا سکھیے، صحیح تسلی دیتی ہے کہ اے اللہ پاک یہ دعا کے بدلے تیری غلطی معاف کر چھوڑیے، بلا گنڈ چھوڑے میلٹ کر چھوڑے، فرمایا جی میں کوئی شاید ترک دیے تسے بازاروں ویلڈ کرے گئے ویلڈ ہو گئے یہ جڑے دیے، لیکن تاری ویلڈر دا نشان باقی رہے، اگر تے جتنا ادھر دوسرا جتنا کوشش کرو گرینڈر پھیرو نشان گل بھی باقی ہوں گے۔ اللہ فرمائے تیری توبہ کے بعد تیری معافی کے بعد میں ایویں کٹے گا، ایویں جڑے گا، ایویں ویلڈ کرے گا کہ نام نشان تک باقی نہیں رہا۔ سبحان اللہ، حدیث پاک کی جائے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کی توبہ کرن والا کو ایویں کر دینا جویں گناہ کیتا ہی کوئی نہیں ہوگا، ایسا گنہنا جو نشان تک بھی باقی نہیں رہندا تاکہ کوئی تانا نہ دے، کوئی تانا نہ دے۔ اللہ کو یہ بھی برداشت نہیں تھی نا کہ کوئی آکھے جی ایسا آ جائے چاہے بلی 70 چوہے کھا کے حج سے ٹر گئی، فرمایا نا
سالبہ بن عبد الرحمن گھر گئے 8 دن رہے بیمار ہوئے لاچار ہو گئے ندامت لک سائیں کی سروائے نے آقا میں ٹر نہیں سکتا سائیں تشریف گھننا ول سائیں دٹھے بیمار ہے سال بعد سر رکھ جا کے سائیں نے جھولی چ رکھے ہی زمین تے ولا سر رکھے سائیں فرمایا کیوں آدھے آقا اے بھاری سر رہے میں برداشت نہیں کرے دا تورے قدمے رکھے ہاں بس اتھائیں سائیں دے قدمے سر رکھے تے جان جانے آخری دے سپرد کر دیتی حضور فرمائے آخری گل سنائے سائیں فرمائے اپنے بھائی دے کفن دفن دا انتظام کرو میں محمد جنازہ پڑھے نا صحابہ دن کفن دفن دا انتظام تھیدا پیا اساں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈٹھے سائیں چل دے جو ودے ہن ایویں پیر پورے زمین تے نل نہ دے پیراں دے انگلیاں تے ٹرتے وتن پباں تے ٹرتے وتن پباں تے ایویں پیر چاچا سائیں اتے ایویں عیشتگی نال رکھندن نماز جنازہ ہوئی سائیں کرے کہ صحابی پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج خلاف معمول ایویں اوکھے تھی کہ ٹرتے پے ہاوے پیراں دے پباں تے ٹرتے ودے ہاوے میرے آقا نے فرمایا ای سال بعد توبہ ایسی قبول ہوئی ہے کہ ایندے جنازے وچ آسماناں تو اتنے فرشتیاں دا نزول ہوئے کہ میرے واسطے زمین تے چلن تنگ تھی گیا میں محمد اگر پورا پیر رکھے دا ہم فرشتے لتڑی دے ہن اتنے فرشتے نازل تھین اتنے فرشتے نازل تھین کہ میرے پیر پورے زمین تے نین ٹک دے میں ایویں پیراں دے انگلیاں دے تاں کر کے ٹرتا میرے دوستوں میرے بزرگوں سائیں دی اطاعت ہوئے فرما برداری ہوئے مت دیکھو دعا کیویں قبول نہیں تھی حضرت ابراہیم بن ادم نے 10 وجوہات لکھے کتنی کہ 10 وجہ ہیں جن دی وجہ کر کے دعا قبول نہیں تھی دی میں ڈوبی میں مختصراً لکھے پہلی وجہ دعا نہ قبول تھی مردی اللہ کو جان دے ہیں سجان دے ہیں پر ان دا حق ادا نہیں کریں دے دوسری وجہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت دا دعویٰ کریں دے ہیں لیکن سائیں دی اطاعت تے فرما برداری نہیں کریں دے دعا کرو اللہ تو حق میں کو ساریاں کو حضور دی اطاعت نصیب فرماوے تے اللہ دی عبادت نصیب فرماوے رب کو راضی کرو ان دی عبادت نال حضور صحیح کو راضی کرو صحیح دی اطاعت دے نال اولیاء اللہ کو راضی کرو انہاں دی غلامی دے کوشش کرے جی بھائی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین قسمت دیوات اور تشریف گھنائے لیکن سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمیندن عرفت ربی بفسخ العزائم میں اپنے رب کو سناتے نہیں اپنے ارادیاں دے فسخ ہون نال کہ میں سچیندہ کچھ ہاں تے رب دی طرف تھیندا کچھ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام اللهم انك عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم آمین یا اللہ سارے گناہ معاف فرما ساری خطا معاف فرما سارے عصیان و نسیان معاف فرما ساری بھولاں سارے جرم و قصور معاف فرما یا اللہ میں عاجز ناکارہ نے میں علماء نے جو بیان کیتے اپنی درگاہ وچ قبول اور منظور فرما یا اللہ محترم رفیق خان صاحب نے جو اس پروگرام دا اہتمام انتظام انصرام کیتے یا اللہ انہوں نے اس انتظام کو اپنی درگاہ قبول فرما خلوص نیت عطا فرما اخلاص عطا فرما یا اللہ یہ پروگرام خالصتاً تیری رضا دی خاطر رکھا گئے عقید عمل دی اصلاح دے واسطے رکھا گئے یا اللہ سارے اس پروگرام کو اپنی درگاہ قبول اور منظور فرما سونا ربا جتنے حاضرین مجلس بیٹھے تمام دیا جائز دعاواں قبول فرما سونا ربا سب نماز پنجگانہ بعد جماعت پڑھن دی توفیق نصیب فرما یا اللہ جو مسلمان بیمار شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما گھران دے اندر جو مائیاں بیبیاں بچے بیمار سونا ربا سب کو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما مائیاں بیبیاں بہت ساری تعداد جلسہ سنن ہیں
انہوں کو درخواست ہے کہ تمہارے واسطے جنت آسان ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امرأة صلت خمسها وصامت شعرها واطاعت بالها وعصمت نفسها کہ جڑی مائی بی بی یہ چار کم کرے سی جا کہ بیہی پنج نمازاں پڑھ سی، مہینے رمضان دے روزے رکھ سی، اور اپنے خامن دی اطاعت تے فرما برداری کرے سی، اپنی عزت دی حفاظت کرے سی. پاک پیغمبر فرمائے میں ضامنہ اودے واسطے جنت دے 8 دروازے جو جڑے ویسی کوئی پوچھن والا نہ ہو سی. میں محمد آپ ضامنہ. اللہ تو توفیق نصیب فرما، تو توفیق نصیب فرما. نیکی دی توفیق دیون والا بھی تو ہے. سارے تے رحمت کاملہ نازل فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم